بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ آج ہم جو ہے جس صحابی کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتے تھے، اور فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں عثمان سے حیا کیا کرو کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمزلف تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی رسول میں سے ہیں جو بدر میں موجود تھے، اور یہ ان جو ہے صحابی میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں تھے۔ اور فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی میں سے ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا دایاں یعنی سیدھا ہاتھ ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی جو ان کی شہادت ہوئی، فرمایا یہ ایک منصوبہ بندی تھی، اور اس منصوبہ بندی کے اندر چند مختلف شہر والے لوگ ملوث تھے، اور جن کی کوشش یہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس کے لیے ان لوگوں نے یعنی مختلف تین شہروں سے ہزار لوگوں کا جتھا جو ہے وہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بات کرنے کے لیے بھیجا، یعنی اس کے اندر جو ہے کوفہ، بصرہ اور مصر یہ 3 شہر تھے، اور ہزار لوگ جو ہے جا کے انہوں نے جو ہے ملاقات کری، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اور اس کے بعد جب واپس چلے گئے۔ اور جب وہ واپس گئے تو اس سے یہ بات سمجھی جا رہی تھی کہ بھئی یہ جو ہے کوئی پلاننگ کے تحت جو ہے یہ ہو رہا ہے، یہ منصوبہ بندی ہے کوئی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اقربا پروری کا الزام تھا کہ اپنے لوگوں کا جو ہے وہ زیادہ خیال کرتے ہیں، اور اس بات کا بھی الزام تھا کہ آپ نے جو ہے نا یعنی خلافت کے بعد کم عمر لوگوں کو جو ہے وہ عہدے دیے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی کم عمر تھے لیکن ان کو عہدہ دیا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی خواب میں دیکھا تھا کہ وہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کہ عثمان تمہیں میں ایک قمیض عطا کر رہا ہوں، اور یہ سارے لوگ مل کے تمہیں وہ قمیض تمہاری اتارنے کی کوشش کریں گے اور تم اتارنا نہیں۔ اس سے مراد یہ تھا کہ تمہاری جو ہے وہ خلافت جو ہے اس کو چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جو ہزار لوگ آئے تھے 3 مختلف شہروں سے، وہ بات کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے وہ 40 دن تک کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کسی دور میں بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک آدمی خلافت پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خلافت کا بادشاہ ہے، اور اس پہ جو ہے پانی بند کر دیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ 700 صحابہ جو ہے ایک وقت کے اندر جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں اور ہم جن سے مقابلہ کریں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس بات سے روک دیا کہ بھئی نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خون بہا جائے، خون ریزی کی جائے۔ اور اس بات کے لیے بھی حکم دیا گیا، اور اس بات کو بھی کہا گیا صحابہ کو کہ بھئی خلافت کو لے کے تھوڑے لوگ اگر اس طریقے سے روکنے کی کوشش کریں گے، ہم خلافت چھوڑ دیں گے تو ایک مزاج بن جائے گا اور مذاق بن جائے گا کہ بھئی تھوڑے لوگوں کی کوشش سے ہم جو ہے اپنا جو ہے کام جو خلافت جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ کیا گیا تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور جمعے کا دن تھا اور روزے کی حالت میں تھے، اور جب پہلا حملہ ہوا تو ان کی اہلیہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ہاتھ جیسے انہوں نے تلوار سے وار کیا تو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو ان سے جو ان کی انگلیاں جو ہے وہ کٹ گئی۔ اور پھر جب دوسرا وار کیا تو اس پہ جو ہے اس پہ یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا۔ اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے شاہ فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے اس ہاتھ کو کاٹ دیا
کہ جس سے میں وہی لکھا کرتا تھا. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کے جسم میں 8 یا 9 جگہ پہ جو ہے وار کر کے ان کو شہید کیا گیا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی اور جس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کو شہید کیا گیا اس وقت ان کی 82 سال عمر. تو میرے محترم میں اس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا کہ ہم اپنی زندگی کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے ساتھ ملائیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ زندگی گزارنے والے بتائیں. اللہ جل شانہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پڑھنے اور اپنی زندگی میں عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اختیار کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.